دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ علم وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ غلطی پر پردہ تو صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان کی ذات تو بس عیب اچھالنا جانتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے ہی ملے ہیں۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ میں ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہیں کرتا، میں ان کے لیے انمول ہوں جو مجھے سمجھتے ہیں۔ جس قوم میں غدار پیدا ہوں وہاں کے مضبوط قلعے بھی ریت کی طرح ہوتے ہیں۔ خوش نصیب اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے خیالات پر راضی اور اپنے خدا پر راضی رہتا ہے۔ قوموں پر تباہی یوں ہی نہیں آیا کرتی، مکمل تباہی سے پہلے قوموں کی اخلاقی زندگی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ ہم خود کو سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہے۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے پر وہ استعمال نہیں کرتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے وہ آپ ہی سے دور ہو جائیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن اس بات پر قائل کرنا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھیں اور تم بہت بڑا سمجھتے رہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک دیتا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوئی ہے، کامیابی صرف اللہ دیتا ہے۔ سب سے بڑا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے سانچے میں نہیں ڈل سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، لیکن برداشت اور احترام لازمی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ بے شک محبت قیمتی شے ہے، لیکن عزت بہت انمول ہوتی ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں ناکامی، صبر میں برکت، جھوٹ میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ سنا تھا لوگوں سے وقت بدلتا ہے، وقت نے بتا دیا لوگ بھی بدلتے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ تم صرف مصیبت کے وقت دعائیں مانگتے ہو، کیا خوشحالی اور فراغت کے دنوں میں بھی تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں؟ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کی تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو،
ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جب وقت اپنا نہ رہے تو اپنے بھی کہاں اپنے رہتے ہیں۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ کچھ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، نفرت کے اظہار میں تاخیر نہیں کرتا اور محبت کو چھپاتا پھرتا ہے۔ مشورہ ہمیشہ مضبوط لوگوں سے کریں، اگر کمزور لوگوں سے کریں گے تو وہ آپ کا نہ صرف ڈر بڑھا دیں گے بلکہ آپ میں نیا ڈر بھی ڈال دیں گے۔ ہر رات میری آنکھ انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہے کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے کن کاموں نے تھکا دیا۔ اس زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، پر کبھی کبھی ایسے تھپڑ لگاتی ہے کہ انسان ساری زندگی نہیں بھولتا۔ اگر آپ کی آنکھ اچھی ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو دنیا کو آپ اچھے لگیں گے۔ خاموشی کی ایک الگ ہی دنیا ہے، اگر آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں تو آپ ہی اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدہ تو نہیں کرتے پر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار خوبصورتی، تعلیم یا مال و دولت کی بجائے اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر زیادہ ہوتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ غلطی کو مان لینے کے لیے واقعی ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتوں کو بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ تو خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کے دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ جیسا اپنے لیے سوچتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دو، پھر دیکھو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ بہتر انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ جب لوگ تکلیف میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا کام خود اپنے ذمہ لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے بڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل ہو جاتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کروائیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دستانی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔